تو خاص طور پر آج میں اس کے بارے میں بات کروں گا کہ جو میں ویڈیو اتار رہا ہوں تو ویڈیو ریکارڈ کرنا، جبکہ ہمارے سامنے ایک حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مصورین جو تصویر بناتے ہیں، تصویر اتارتے ہیں، فوٹوگرافی کرتے ہیں، ان کے لیے سب سے زیادہ قیامت کے دن عذاب ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحلال بین والحرام بین وبینہما امور متشابہات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے ایک ایسی شریعت عطا کی جس میں ہر حکم واضح ہے، جس میں حلال بھی واضح اور حرام بھی واضح ہے، کرنے کی چیزیں بھی واضح ہیں اور چھوڑنے کی چیزیں بھی واضح ہیں۔ انسان کے لیے اچھائیاں بھی واضح کر دیا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے برے چیزیں بھی واضح کر دیا ہے۔ ان کو دونوں طرح کے راستے اللہ تبارک تعالیٰ واضح کر کے دکھا دیا ہے کہ اس راستے پر چلیں، اس راستے سے بچیں۔ اور چند چیزیں ایسے ہیں جو زمانہ بدلنے کی وجہ سے نئی نئی چیزیں پیدا ہوتے ہیں، اور یہ متشابہ اور مشتبہ چیزیں ہوتے ہیں کہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، حلال ہے یا حرام ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس طرح کی کئی چیزیں ہیں۔ تو خاص طور پر آج میں اس کے بارے میں بات کروں گا کہ جو میں ویڈیو اتار رہا ہوں تو ویڈیو ریکارڈ کرنا، جبکہ ہمارے سامنے ایک حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مصورین جو تصویر بناتے ہیں، تصویر اتارتے ہیں، فوٹوگرافی کرتے ہیں، ان کے لیے سب سے زیادہ قیامت کے دن عذاب ہوگا۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو تصویر کھینچتے ہیں، فوٹو اتارتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو ریکارڈ کرنا بھی مکمل اسی طرح ہے۔ تو ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ہمارے لیے ایک نصیحت ہے کہ ہم کتنی حد تک کسی چیز کو استعمال کرنا چاہیے اور حد سے زیادہ بڑھنے سے یہ چیز کیا بری ہوتی ہے۔ تو خاص طور پر ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ پر سنیں، اس کے بعد میں چند نصیحتیں بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو چلو ویڈیو ملاحظہ کریں گے، تو چلو شروع کریں، بسم اللہ۔ قد كنت فيما مضى أعتقد أن عندي توقف فيما يتعلق بالصور في مثل هذا التلفاز الذي تنقل فيه صور المحاضرات والندوات، وكنت أتحرج من ذلك ولا أرضى بوجود ذلك وقت إلقاء المحاضرة، ثم بدا لي۔ ابن باز رحمہ اللہ بتا رہے ہیں کہ میں اس ویڈیو کے بارے میں پہلے توقف اختیار کرتا تھا اور مجھے بہت ہی حرج محسوس ہوتی تھی، اور مجھے غیر ضرورت چیزیں معلوم ہوتی تھی کہ کسی بھی طرح کا پروگرام یا کسی بھی طرح کے خاص طور پر دروس اور اس طرح کے محاضرات ریکارڈ کرنا، اس کے بارے میں جب اس کے بارے میں سوچتا تھا تو بہت ہی حرج محسوس ہوتا تھا اور یہ غیر ضروری چیز سمجھتا تھا۔ أخذ ذلك للمصلحة العامة للمسلمين، اور جب مجھے اس بات کا علم ہوا اور مجھے اس بات کا جب پتہ چلا کہ اس طرح ریکارڈ کرنے سے یہ عام مسلمانوں کی مصلحت اور ان کے لیے فائدے کی چیز ہے، حتى يستفيدوا من الندوة أو المحاضرة التي تلقى في وسط التلفاز أنها يعم نفعها أكثر، فإذا جاز التصوير للتابعية ونحوها وهي مصلحة فردية۔ باز رحمہ اللہ بتا رہے ہیں کہ لوگ اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے، اور اس سے لوگوں کا عام فائدہ ہے، دور کے مسلمانوں کا فائدہ ہے۔ جو کچھ بھی اس طرح کے محاضرات، اس طرح کے دروس سے کہیں پر ریکارڈ کیے جاتے ہیں تو یہ مجتمع طور پر یعنی پورے معاشرے کے لیے، ایک جماعت کے لیے فائدے کی چیز ہے۔ حاجة فردية، فكيف بالحاجات التي يعم نفعها والمصالح التي يعم نفعها؟ هذا مما قوى عندي عدم التشديد في منع تصوير۔ تو ابن باز رحمہ اللہ نے آخر میں یہی بتا رہے تھے کہ یہ چیزیں اس طرح کا ریکارڈ کرنا یہ عام لوگوں کے لیے فائدے کی چیزیں ہیں اور یہ مصلحت کی چیزیں ہیں، اور خاص طور پر یہ ضرورت کے طور پر ہو، یہ صرف ضرورت کے طور پر ہو، اس سے زیادہ حد سے آگے بڑھ کر یہ ریکارڈ کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔
اور یہ چیز، یہ مصلحت اور یہ عام فائدہ اٹھانا، یہ چیز مجھے اس کے ناجائز قرار دینے پر میں خاموش رہ جاتا ہوں، یہ مجھے منع کرتی ہے۔ تو بن باز رحمہ اللہ نے مکمل احتیاط کرنے کے بعد سب سے آخر درجے میں اس بات کی اجازت دی ہے کہ ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں، ورنہ تو ویڈیو ریکارڈ نہیں کی جا سکتی۔ اب میں چند باتیں میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ بن باز رحمہ اللہ کا آخری درجے میں اس وجہ سے دینا کہ ایک لوگوں کی مصلحت اور فائدہ ہے، اور جو لوگ غائب ہیں یا دور رہتے ہیں، جن تک آواز نہیں پہنچتی، ان تک یہ چیز پہنچانا ہے۔ اور دوسری چیز، جہاں پر زمانہ بدلتا ہے تو لوگ زمانے کے ساتھ چلتے ہیں، وہاں پر کئی بدعتیں، کئی خرافات اور کئی شرک کی چیزیں اور کئی نئے بدعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس چیز کی بچنے کے لیے ہم کو چاہیے کہ وہ چیز سے ہی ہم آگے بڑھیں، اسی راستے سے آ کر اسے ہم مخالف ٹوکیں، روکیں، اس سے مسلمانوں کی حفاظت کریں۔ تو یہی وہ فون ہے جس کے ذریعے کئی اکثریت مسلمان فون میں مسئلے پوچھ رہے ہیں، اس سے سوالات کر رہے ہیں، اور اس کے ذریعے وہ علم حاصل کرنا شروع کر دیے ہیں، جس کی وجہ سے کئی کیا بولیں کہ اکثر بدعتی چیزیں اور جو مخالف چیزیں ہیں، جو مخالف حکم ہے اور جو غیر ضروری اور جو بیکار کی باتیں ہیں، تمام لوگ کرنے لگے ہیں۔ ہر کوئی اپنی جگہ پر عالم اور سب سے پڑھا لکھا سمجھتا ہے، اس وجہ سے ہر کوئی بات کر رہا ہے اور ہر کوئی حکم بتا رہا ہے۔ اس طرح بن باز رحمہ اللہ نے آخر درجے میں اس بات کو ہم کو آخری تمام چیزوں کا لحاظ رکھے سب سے آخر میں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ویڈیو نکالنا یہ آخر درجے پر یہ جائز ہے، اس کے علاوہ تو ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ مصلحت کے طور پر بتایا گیا، اس کے علاوہ ہمارے لیے اس کی اجازت نہیں تھی، اور الحمدللہ ہم بھی اسی مقصد کے ساتھ آپ کے سامنے تمام چیزیں بیان کر رہے ہیں۔ اگر اس کی ضرورت نہ ہوتی تو ضرور الحمدللہ ممبر ہے اور دروس ہیں جس کے ذریعے کافی ہو جاتا، مگر کئی ایسے لوگ ہیں جو اس فون اور موبائل اور اس نیٹ کے ذریعے تمام چیزیں حاصل کرتے ہیں، ان تک صحیح پہنچانا، حق پہنچانا مقصد ہے۔ اللہ ہمارے اس محنت کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کا جو برا اثر ہے اور اگر یہ گناہ میں شمار ہوتا ہے تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔